اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین وفی مقام آخر ان اللہ یحب المتطہرین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مبارک میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ طہارت کی دو قسمیں، ایک روحانی طہارت ہے، ایک جسمانی طہارت ہے۔ دونوں پروردگار کی طرف سے مطلوب ہیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے یہ بھی مطلوب ہے، اور وضو، غسل، تیمم وغیرہ یا کوئی ایسی نجاست جو انسان کے جسم، بدن، لباس وغیرہ پہ آ جائے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ بھی مطلوب ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے روحانی کمالات سے ہے۔ جس طرح وضو اور طہارت وغیرہ انسان کے ظاہر کو فائدہ دیتا ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی معنویات میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں طہارت کے کچھ مسائل کے حوالے سے، کیونکہ ہماری بحث طہارت و نجاست کے احکام میں ہیں۔ پانی کی اقسام بیان ہو چکی ہیں، کون سے پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں یا کون سا پانی طہارت اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یا وہ کیسے نجس ہوتا ہے، یہ ساری باتیں سابقہ ذکر ہو چکی ہیں۔ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ انسان جب پیشاب وغیرہ سے طہارت کرتا ہے تو اس کے کچھ مستحبات بھی ہیں اور مکروہات بھی ہیں۔ واجبات کی ادائیگی کے بعد اور محرمات سے بچنے کے بعد بندہ جس قدر مستحبات پہ عمل کرتا ہے اور مکروہات سے بچتا ہے، اسی قدر خدا کے قرب کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ مستحبات پہ توجہ دے اور مکروہات سے بچے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو بندے طہارت نہیں کرتے، یعنی پیشاب وغیرہ کے بعد طہارت کا خیال نہیں رکھتے، ایسے بندے پہ عذاب قبر ہے۔ جیسے کہ زوجہ کے حقوق ادا نہ کرنے والے پہ عذاب قبر ہے، اور اسی طرح جو ہے طہارت کا خیال نہ رکھنے والے پہ، اور چغل خوری جو ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کو نقل کر کے، اگرچہ وہ سچی بات ہو، جس سے ان کے درمیان جھگڑا فساد ہو جائے، تو ان تین چیزوں پہ عذاب قبر ہے۔ تو جب بات شروع کرتے ہیں طہارت کے مستحبات کے حوالے سے، تو جب بھی انسان ٹوائلٹ میں جائے سب سے پہلے سر کو ڈھانپ لے، یا سر اور منہ دونوں کو ڈھانپ لے۔ اور بعض بلکہ روایات میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر انسان اپنے قوت حافظہ، قوت ذاکرہ کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اسے زوال سے یا کمزور ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو ٹوائلٹ میں سر ڈھانپ کے جائے۔ یہ وہ خوبصورتیاں ہیں اسلام کی کہ جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب بتائے ہیں، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، طہارت میں اور ٹوائلٹ میں جانے کے آداب۔ اور دوسرا اس میں مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو نہ رکھے، ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے بائیں پاؤں کو رکھے۔ مسجد کے بالعکس ہے، جب مسجد میں انٹر ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا وہ ثواب کا باعث ہے، اور خارج ہوتے ہوئے بایاں پاؤں۔ ٹوائلٹ میں اس کے بالعکس ہے، ٹوائلٹ میں بایاں پاؤں پہلے رکھنا مستحب ہے، اور دایاں پاؤں جو ہے نا نکلتے ہوئے باہر رکھا جائے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھیں۔ یہ بھی اسلام کے ایسے آداب و سنن میں سے ہے جس پہ اجر و ثواب بھی ہے، اور ان چیزوں کی برکات طبی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی موجود ہیں۔ دیکھیں آج دنیا میں بہت ساری ایسی جو ریسرچ ہیں، میڈیکل ریسرچ، اس میں یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ انسان کے بہت سارے مسائل جو ہے نا اس سے حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دعائیں ہیں، جب انسان انٹر ہو ان دعاؤں کو پڑھے ٹوائلٹ میں، اور نکلنے کے بعد بھی
اور اس مقام پہ میں فقط چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو ہم نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں بات کی۔ سب سے پہلے ایک روایت جو ہے مختلف کتابوں میں اس حوالے سے موجود ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ کی اگر ہم بات کریں باب نمبر 3 میں احکام خلوت میں یہ ان ابواب میں حدیث نمبر 1 یہاں پہ موجود ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمن اس حوالے سے کہتے ہیں نہ تغطیۃ راس ان کان مکشوفا عند تخلی سنہ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ سنت ہے کہ سر کو ڈھانپا جائے جب انسان طہارت کے لیے جائے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور روایت اس مقام پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ طہارت کے لیے جائے تو اس دعا کو پڑھے۔ ابن عمار سے روایت ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخلت المخرج فقل بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبیث، اور جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس خبیث شیطان مردود سے۔ بعض روایات میں امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر جیسے عظیم راوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ من الرجس النجس، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں رجس سے، نجس سے، اور بعض روایت میں خبیث کا بھی اضافہ ہے۔ تو یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے خصوصاً ایسی جگہوں پہ زیادہ وسوسے انسان کو آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ تو وہ ممکن ہے کوئی ایسے شیطانی خیال انسان کے ذہن میں ٹوائلٹ کے دوران آ جائے اور اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی زندگی میں یا آگے اس کے اثر مرتب کرے، تو ممکن ہے انسان کی دنیا آخرت کے مسائل اس میں پیدا ہو جائیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ بایاں پاؤں پہ زیادہ زور دے کے بیٹھے، اور یہ تھے چند مستحبات اس مقام پہ۔ اللہم انی اعوذ بالرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، یہ پوری دعا اگر اتنی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس مقام پہ یعنی پوری دعا نہیں پڑھتا تو اتنی کم از کم پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث، یہاں تک پڑھ لیں، اور المخبث الشیطان الرجیم تک پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جب طہارت کر لے اس کے بعد بھی ایک دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی من البلاء وامات عنی الاذی، کہ اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے بلا مصیبت سے عافیت میں رکھا اور مجھ سے اذیت کو دور کیا۔ یہ روایت بھی ہماری کتاب وسائل الشیعہ کی اس احکام بیت الخلاء کے حدیث نمبر 3 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس مقام پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں وہ کام پیش کیے کہ جو اس عمل کے دوران مستحب